آپ کا سوال تھا کہ میری ایک آنکھ پھڑکتی رہتی ہے اور مجھے بہت تنگ کرتی ہے، اور میں اس سے بہت ایمبیرسمنٹ فیل کرتا ہوں، خاص طور پہ جب میں لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوتا ہوں تو میری آنکھ پھڑک جاتی ہے، بلنک کر جاتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے میں آنکھ مار رہا ہوں، اور اس سے مجھے بہت ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں؟ اب دیکھیے، اس میں 3-4 چیزیں ہیں جو کامن ہیں، ان کی بات کرتا ہوں۔ جو ان کامن ہے، کیونکہ اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے چھوٹے ویلاگ میں۔ سب سے جو امپورٹنٹ وجہ ہے جس کے اندر آپ کی آئی ٹویچنگ ہوتی ہے، وہ انگزائٹی ہے۔ اگر آپ کو انگزائٹی رہتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نبض کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں، پنجابی کا ایک لفظ ہوتا ہے خفگی رہتی ہے، آپ کو ایک ان ہونا خوف رہتا ہے، آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں مل ملا کے جو علامتیں کریٹ کرتی ہیں وہ انگزائٹی ہوتی ہے۔ فیئر آف دا ان نون آلسو۔ تو جو لوگ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں ان کے اندر پھر یہ بعض اوقات یہ اینگل آف دا ماؤتھ یہ یوں کر کے ٹوسٹ کرتا ہے، یا یہ جو آنکھ کا ایریا ہوتا ہے اس کی ٹوچنگ ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک بہت ہی کامن وجہ جو ہم نے دیکھی ہے۔ اچھا، دوسری، اور یہ ینگ ایج میں بھی زیادہ ہوتی ہے اور بڑی عمر میں بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، دوسری اس کے اندر جو میں یہاں پہ کلینک میں کبھی کبھار میں پیشنٹ دیکھتا ہوں، اس کو ہم ٹکس کہتے ہیں۔ اب ٹکس جو ہے نا، یہ بیماری نہیں ہے، یہ ایک قسم کی عادت بن جاتی ہے مریض کی۔ کچھ لوگوں کو ٹکس کے اندر جو ہے اپنے منہ کو یوں کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، کئیوں کو یوں کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، کئیوں کو یوں کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، کئیوں کو آنکھ بند کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، یوں کریں گے یا ایک آنکھ کو یوں کریں گے، اور کچھ لوگوں کو گردن ہلانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ایک قسم کی انوالنٹری موومنٹس ہوتی ہیں۔ مریض کو پتہ ہوتا ہے، یا اس شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ بے معنی ہے، لیکن وہ ایک قسم کا کمپلسریلی کر رہا ہو، اس کو سکون نہیں آتا، اس کو چین نہیں آتا۔ ہم تو بلکہ بعض اوقات یہ جو ہم کڑاکے نکالتے ہیں ان کو بھی ٹکس میں لے آتے ہیں۔ تو اس لیے ایک جو دوسری امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ٹکس ہے۔ اچھا، پھر تیسری جو تھوڑی پیتھولوجیکلی بیماری کو ظاہر کرتی ہے، یا بڑی بیماری کو ظاہر کرتی ہے، وہ ہماری آنکھوں کی ایک بیماری ہے جس کو بلیفروسپیزم کہتے ہیں۔ اور یہ اس کی پھر آگے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن وجوہات کے اندر آپ کا برین بھی انوالو ہو سکتا ہے، جن کے اندر آپ کی جو کرینیل نروز ہوتی ہیں، برین سے نکلنے والی نروز ہوتی ہیں جو اس ایریا کو سپلائی کرتی ہیں، ان کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں کچھ دوائیاں ایسی بھی ہیں جس کی وجہ سے ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم ڈسکائنیزیا کہتے ہیں، ٹارڈیو ڈسکائنیزیا بھی کہتے ہیں، دوائیوں کی وجہ سے۔ اس کے اندر پھر صرف آنکھ ہی ٹوچنگ نہیں ہوتی، بلکہ پورے چہرے کی ٹوچنگ بھی ہو سکتی ہے، صرف آنکھ کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ لکوے کی بیماری کو بھی اس سے ملاتے ہیں، جو غلط ہے۔ لکوہ جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس میں ٹوچنگ نہیں ہوتی، اس کے اندر منہ آپ کا ٹیڑھا ہو جائے گا، آنکھ پوری بند نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی ٹوچنگ ہو۔ تو اس لیے اگر یہ ان میں سے کوئی کنڈیشن ہو تو انگزائٹی آپ کم کریں گے۔ انگزائٹی میں ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہم بتاتے رہتے ہیں، ہمارے ویڈیوز میں آپ دیکھ لیں۔ تھائرائڈ کا ضرور ٹیسٹ کروا لیں، جن میں تھائروکسین زیادہ ہوتی ہے اس کی دوائی لے لیں ہم۔ ایکسرسائز کریں، نیند ٹھیک کریں، اپنا فیتھ اسٹرانگ کریں، تو آپ کو اگر انگزائٹی کی وجہ سے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ٹکس ہیں، یہ بھی ٹکس ایک قسم کا سائیکولوجیکل کنڈیشن ہوتی ہے، اس کے اندر آپ سیشن لے سکتے ہیں، کاؤنسلنگ کرا سکتے ہیں، اپنی میڈیسنز بھی بعض اوقات ہم دیتے ہیں۔ اور جو بلیفروسپیزم ہے، جو اس کا ایگزیکٹ ڈائگنوسس پتہ ہونا چاہیے، جس میں آپ کو ڈاکٹر ہو سکتا ہے آپ کا MRI کروائے یا آپ کا NCS کروائے، اور پھر اکارڈنگلی اس کا پھر ہم بعض اوقات اس کنڈیشن کے اندر بوٹاکس کا ٹیکہ بھی لگاتے ہیں، بعض اوقات وہ افیکٹو بھی ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے۔ تو اس طرح ذہن میں رکھ کے آپ اس کا جو علاج ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے کے بعد، اور اس کو ادھورا نہ چھوڑیں۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.